موسیٰ کی توریت کی منادی کرنے والے ہوتے چلے آئے ہیں۔ قدیم زمانہ میں جب ابھی توریت مل رہی تھی، جب ابھی صحائف الانبیاء انبیاء کے پاس آ رہے تھے، جب ابھی لکھے جا رہے تھے، تب بائبل مقدس میں لکھا ہے قدیم زمانہ میں توریت کی منادی کرنے والے ہر شہر میں پائے جاتے تھے، اور لاکھوں کی تعداد میں بدھ مت لوگ، لاکھوں کی تعداد میں ایسے لوگ جو لادین تھے، جو بت پرست تھے، جو شرک کرنے والے تھے، جو زندہ خدا کو نہیں جاننے والے تھے، لاکھوں کی تعداد میں دین یہودیت میں شامل ہوئے۔ بائبل مقدس کی تاریخ کے اسٹوڈنٹس یہاں موجود ہیں، بائبل مقدس کو جاننے والے لوگ یہاں موجود ہیں۔ خداوند یسوع مسیح سے تقریباً 3 صدیاں قبل، ان کی پیدائش اقدس سے 300 سال پہلے کی یہ بات ہے کہ دین یہودیت کی کتاب کو عبرانی زبان سے یونانی زبان کے اندر کنورٹ کر دیا گیا تھا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ بہت سے بت پرست لوگ، بہت سے لادین لوگ، بہت سے ایسے لوگ جنہیں خدا کی خداوندی کا پتہ نہیں تھا، وہ عبرانی جانتے نہیں تھے، اور عبرانی یہودیوں تک محدود تھی، مذہبی زبان تھی، لہٰذا خدا کے کلام کو، خدا کی باتوں کو دین یہودیت کے 70 علماء نے اکٹھے ہو کر متفقہ طور پر فیصلہ کیا اور اس پر کام کرنا شروع کر دیا، اور یسوع مسیح سے تقریباً 300 سال پہلے انہوں نے ایک نیا ترجمہ رائج کیا جس کو سیپٹوجنٹ کہا جاتا ہے، اور یہ سیپٹوجنٹ ترجمہ یونانی زبان میں تھا جو اس وقت دنیا کی انٹرنیشنل لینگویج تھی، جیسے آج انگلش انٹرنیشنل لینگویج ہے۔ انٹرنیشنل لینگویج کے اندر، بین الاقوامی زبان کے اندر اس ترجمے کو رائج کیا گیا تاکہ ہر خاص و عام، تاکہ ہر فرد و بشر خدا کے زندہ معتبر لسانی اور لفانی کلام کو سن سکے، سمجھ سکے اور اس کو قبول کر سکے۔ یہودی مورخ یوسیفس بیان کرتا ہے کہ اہل یہود کے اندر مناظرے ہوتے تھے۔ شاید آپ اس بات سے واقف ہیں یا نہیں واقف، لیکن تاریخ اس بات کو بیان کرتی ہے کہ دین یہودیت کے علماء، دین یہودیت کے ربی اور دین یہودیت کے نبی پیغمبر مناظرے کیا کرتے تھے، بحث و مباحثہ کیا کرتے تھے، اور بائبل مقدس میں سے دلائل دے دے کر اس بات کو ثابت کرتے تھے کہ زندہ خدا الوہیم ہے، اگر اس پر ایمان لے آؤ گے گناہوں کی معافی ہو جائے گی۔ زندہ خدا الوہیم ہے، مناظرے کیا کرتے تھے، اور جو لوگ ایمان لے آتے تھے، توجہ کیجئے، نوٹ کیجئے، غور کیجئے، جو لوگ ایمان لے آتے تھے، دین یہودیت کے لوگ ربی جو تھے یا ان کے بڑے علماء جو تھے، وہ ایک بہت بڑے حوض کے پاس اس شخص کو لے کر آتے اور اس شخص کو اس حوض کے پاس کھڑا کر کے توریت مقدس کو اس کے سامنے پڑھا جاتا، بالخصوص 10 احکام کو، اور ان میں سب سے پہلا حکم یہ ہے، میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا، خداوند تیرا خدا واحد ہے، تو میرے حضور غیر معبودوں کو نہ ماننا، تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو اوپر آسمان پر، نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی کے اندر ہے، تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا، کیونکہ میں تیرا خداوند خدا۔ اگر کوئی ایمان لے آتا، اگر کوئی کہتا کہ میں ان باتوں پر ایمان رکھتا ہوں اور میرا اعتقاد ہے کہ یہوہ خدا، زندہ خدا، واحد خدا، اس پر ایمان لانے سے میری بخشش ہو سکتی ہے، میری نجات ہو سکتی ہے، تو یہودی ربی جو ہے، یہودی استاد معلم جو ہے، اس کو کلیسیا کے روبرو، بنی اسرائیل کے لوگوں کے روبرو پانی کے اندر لے کر جاتے اور وہاں پر اس کا بپتسمہ کیا جاتا۔ یہ بپتسمے کی رسم دین مسیحیت کے اندر جو رائج ہے، یہ اہل یہودیت سے آئی ہے، جس کا واضح ثبوت آپ کو متی کی انجیل کے پہلے ابواب کے اندر ملے گا۔ لکھا ہے ان دنوں میں یوحنا بیابان میں منادی کرتا تھا اور کہتا ہے توبہ کرو اور بپتسمہ لو۔ تو دین مسیحیت کا وہ نہیں تھا، وہ دین مسیحیت کا نہیں تھا، بلکہ وہ دین یہودیت کے اسینی فرقے سے تعلق رکھتا تھا اور لوگوں کو بپتسمہ دیتا تھا، تبلیغ کرتا تھا کہ زندہ خدا کی طرف آ۔ اور دوسرا کام جو کرتے تھے بپتسمے کے ساتھ وہ تھا خطرہ کروایا جاتا تھا، بپتسمہ دیا جاتا تھا۔ تو اس طرح تبلیغ کا کام ہوتا، ایمان لوگ لے کر آتے اور یہودیت کے اندر بہت سے لوگ نئے شامل ہوتے جاتے، اور اس کا ثبوت خداوند یسوع مسیح نے اپنی زبان مبارکہ سے دیا۔ خداوند
یسوع مسیح نے اپنی زبان مبارکہ سے یہودی مشنری لوگوں کا کوئی تعریف کی، ان یہودیوں کی تعریف کی جو یہودی ایک مرید کو کرنے کے لیے، ایک شخص کو ایونجلائز کرنے کے لیے، ایک شخص کو خدا کا پیغام دینے کے لیے، بائبل مقدس کے اندر متی کی انجیل 23ویں باب کی 15ویں آیت میں لکھا ہے، اے ریاکار فقیہوں اور فریسیوں، تم پر افسوس کہ ایک مرید کرنے کے لیے تری اور خشکی کا دورہ کرتے ہو۔ یعنی ایک کو مرید کرنے کے لیے بحری سفر اور بری سفر دونوں کرتے ہو۔ تمہارے مشنری جو ہے، تمہارے مبلغ جو ہے، وہ جہازوں کے اوپر بھی سفر کرتے ہیں، وہ خشکی کے راستے بھی اپناتے ہیں تاکہ تبلیغ کا کام کیا جائے، بہت سے لوگوں کو یہوہ کے پاس لے کر آیا جائے۔ پروفیسر ایڈون مائرز اپنی کتاب میں بیان کرتے ہیں کہ بابر کی اسیری سے پہلے یہودیوں کی جو تعداد تھی وہ 7 لاکھ تھی۔ پروفیسر صاحب اپنی کتاب میں بیان کرتے ہیں یروشلم کے اندر یہودیوں کی جو اس وقت تعداد تھی وہ 7 لاکھ تھی، لیکن 600 سال کے بعد، 6 صدیاں گزرنے کے بعد یہ تعداد 70 لاکھ تک جا پہنچی۔ 6 صدیوں کے اندر۔ اور رومی اعداد و شمار کے مطابق رومی لوگ یہ کہتے ہیں، اور روم کی آج بھی ہسٹری کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ روم کے اعداد و شمار کے مطابق جب روم کی تقسیم کی گئی، گنا گیا، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ 100 آدمی اگر کھڑے ہیں، 7% حصہ جو اس دنیا کا تھا وہ یہودی تھا۔ یہ سارا کا سارا اس لیے ہوا کہ یہودیوں نے ایونجلائز کیا، یہودیوں نے تبلیغ کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین مسیحیت کے بانی خداوند یسوع مسیح کو جو یہودی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، جس کا شیوا یہ ہے، جس کا کام یہ ہے کہ وہ تبلیغ کرے، خدا نے انبیاء کو بھیجا، کبھی مصر کے لیے نبوت دی گئی، کبھی یونان کے لیے نبوت دی گئی، کبھی فلسطین کے لیے نبوت دی گئی، کبھی کسی ملک کے لیے خدا کے کلام کی نبوت دی گئی، کبھی نینوا کے اندر لوگوں کو بھیجا گیا کہ جاؤ منادی کرو اور سارے کے سارے اسوری زندہ خدا کو قبول کرے اور کہتے رہے کہ ایک ہی خدا ہے، یہودا کا خدا سچا خدا ہے، اس کی عبادت کرو۔ لاکھوں لاکھ، ہزاروں ہزار تبلیغ کے سبب سے مسیح کے قدموں میں، خدا کے قدموں میں آتے رہے۔ لیکن تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھیے، بہت سے ایسے یہودی ہیں جو نہ صرف تبلیغ کرتے ہیں، ان میں سے ایک یہودیت کی تعداد ایسی ہے جو تبلیغ سے منع کرتی ہے، جو کہتی ہے کہ پیغام کو نہ سنایا جائے، جو کہتی ہے کہ پیغام کو لوگوں تک نہ پہنچایا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے، جب یونانی تہذیب دنیا کے اوپر آئی، یونانی لوگوں نے آ کر دنیا پر تسلط کیا، تو بہت سے یہودیوں نے یونانیت کو اپنا لیا، بہت سے یہودیوں نے یونانی مذہب کو اپنایا، بہت سے یہودیوں نے یونانی طور طریقوں کو اپنایا۔ اس دور کے اندر دین یہودیت کے علماء نے سختی سے منع کر دیا کہ اب ان کی طرف نہ جانا، ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں اپنے رنگ میں رنگ لے، ورنہ بائبل مقدس کے اندر کوئی ایسا حکم نہیں ہے۔ بائبل مقدس کے اندر یہودیت کو کوئی ایسا حکم نہیں ہے کہ وہ تبلیغ نہ کرے، وہ لوگوں کو بتائے نا۔ جب توریت کی شرح لکھی گئی، جب توریت کی شرح پہ کام کیا گیا، تو توریت کی شرح ربیوں نے جب لکھی، صدارس کتاب، بہت موٹی یہ کتاب ہے، بہت بڑی یہ کتاب ہے، صدارت اس کا نام ہے۔ اس کے 6 باب کی 55 آیت کے اندر یہودی ربی لکھتا ہے کہ دنیا ہماری خاطر بنی ہے۔ ربی لکھتا ہے، یہودی ربی، دنیا ہماری خاطر بنی ہے اور غیر قوم میں محض تھوک ہے۔ دنیا صرف میری خاطر ہے، یہودیت کی خاطر ہے، باقی سارا کچھ تھوک ہے۔ اور وہ اپنی کتاب مشنا کے اندر، جو توریت کی تفسیر ہے، مشنا کے اندر لکھتے ہیں، جو سامریوں کی روٹی کھاتے ہیں، جو سامریوں کی روٹی کھاتے ہیں، گویا سور کھاتے ہیں۔ اور پھر اسی کتاب کے اندر لکھا ہے، غیر قومیں سب جہنمی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے، ایک طرف خدا نبیوں کو پیغام دیتا ہے کہ جا کے مصر کے اندر کلام سناؤ، جا کے نینوا کے اندر کلام سناؤ، جا کے یونان کے اندر کلام سناؤ، جا کے عرب کے اندر کلام سناؤ، اور ان کو الوہیم خدا کی پہچان دو، ان کو زندہ خدا کے پاس لاؤ۔ لیکن دوسری طرف انہی کی کتابیں مشنا کے اندر، تارگون کے اندر، سدارس کے اندر ایسی تعلیمات کو رقم کیا گیا ہے کہ غیر قوموں کے پاس نہ جاؤ۔ لیکن جس دن یسوع مسیح آئے تو یسوع مسیح کے آنے کا مقصد فرق ہے۔ یسوع مسیح کے آنے سے پیش تک ان یہودیوں نے ایک بڑا کام اور
किया। खुदा ने जब हैकल को बनवाया था तो खुदा ने हैकल का एक पोर्शन इसलिए बनवाया था कि वहां पर गैर कौमें आकर क्या करें जी, वहां पर गैर कौमें आकर इबादत करें। लेकिन यहूदियों ने क्या किया, यहूदियों ने उस जगह पर तिजारत गाहें बनाकर गैर कौमों को बाहर निकाल दिया, क्योंकि वो गैर कौमों से हसद करना शुरू हो गए थे। यह खुदा के कलाम के से नहीं है, यह अपनी उनकी तफसीर है जिनके सबब से वो गैर कौमों के साथ हसद करते हैं। लेकिन जिस दिन यीशु मसीह आए तो यीशु मसीह की बाबत यूहन्ना आरिफ अपनी इंजील मुनव्वरा के अंदर बयान करते हैं कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। खुदा ने कौमों के साथ मोहब्बत रखी, खुदा ने कबीलों के साथ मोहब्बत रखी, खुदा ने उम्मतों के साथ मोहब्बत रखी, खुदा ने मज़ाहिब के साथ मोहब्बत रखी। खुदा ने हर एक कौम, हर एक कबीले, हर एक बच्चे, हर एक बूढ़े, हर एक अमीर, हर एक गरीब, चाहे वो काला है, चाहे वो गोरा है, चाहे वो अरबी है, चाहे वो अजमी है, चाहे वो फलस्तीनी है, चाहे वो यहूदी है, चाहे वो नौमरीद है, हर एक से खुदा मोहब्बत रखता है। इसलिए इंजील मुनव्वरा में आया है खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। और इंजील मुनव्वरा के अंदर आता है खुदा अपना सूरज नेकों और बदों दोनों पर, वो तो दोनों पर यकसा चमकाता है। उसकी मोहब्बत के अंदर कोई तफरीक नहीं है, उसकी मोहब्बत के अंदर कोई गैर कौम नहीं है, उसकी मोहब्बत के अंदर कोई और कौम नहीं है, उसकी मोहब्बत सब के लिए यकसा है। और जब यीशु मसीह को दुनिया के अंदर भेजा गया तो यीशु मसीह की आमद का सिलसिला जो है, यीशु मसीह इसलिए आया ताकि वो दुनिया को खोए हुओं को निजात दे। कलाम मुकद्दस में लिखा है जब यीशु मसीह आए दुनिया में तो यीशु मसीह ने आकर ऐलान किया, इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और, बुलंद आवाज से बोलिए, इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और क्या देने आया है, बुलंद आवाज से क्या देने आया है, इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। और यीशु मसीह ने दुनिया में आकर दावा किया जो किसी नबी, किसी पैगंबर, किसी रसूल, किसी वली, किसी मुजद्दिद, किसी मुहद्दिस नहीं किया। और वो दावा यह था, दुनिया का नूर, दुनिया का नूर आफताब सदाकत में हो, सुबह का चमकता हुआ सितारा में हो, जो सब पर चमकता है, जो एक कौम के लिए नहीं, जो एक कबीले के लिए नहीं, जो एक मजहब के लिए नहीं, बल्कि कितनों के लिए है। यीशु मसीह कितनों के लिए है, वो तो सब के लिए यकसा है, कौमों के लिए यकसा है, कबीलों के लिए यकसा है, उम्मतों के लिए यकसा है। और जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए तो यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील 5वें बाब की 15वीं आयत में लिखा है, सबसे पहले जाकर गैर कौमों के अंदर, गलील के अंदर मुरादी की। और गलील को गैर कौमों का शहर कहा जाता है, गैर कौमों का मुल्क कहा जाता है। यीशु मसीह गलील के अंदर गया ताकि लोगों को बताए मैं गैर कौमों के लिए आया हूं। मत्ती रसूल की इंजील 8वां बाब 5वीं आयत से 13वीं आयत तक लिखा है, यीशु मसीह रोमी सूबेदार के पास जाकर वहां तबलीग करता है, वहां नजात का काम करता है। और फिर मरकस की इंजील उसका 7वां बाब और उसकी 24वीं आयत में लिखा है, वो सूर और सदा के अंदर जाकर तबलीग का काम करता है। फिर मत्ती की इंजील 15वें बाब की 28वीं आयत में लिखा है, वो केनान के अंदर जाके तबलीग करता है। और यूहन्ना की इंजील 4थे बाब के अंदर लिखा है, वो सामरिया के अंदर जाके, जो गैर कौम है, जिसकी बाबत लिखा है इसकी रोटी जो खाता है वो सूअर को खाता है, यीशु मसीह उसी औरत के हाथों से पानी पी रहा है। मरकस की इंजील 5वें बाब की, मरकस की इंजील 5वें बाब की पहली आयत से लेकर 21वीं आयत हमें यह बताती है कि यीशु मसीह गैर यहूदियों में हर रोज तबलीग करता था। लेकिन मुकामे अफसोस यह है कि आज चैनल वाले, आज बहुत से लोग दीन मसीहत के जो खिलाफ है, जो मसीही मजहब के खिलाफ है, जो मसीही तबलीग के खिलाफ है, जो ये चाहते हैं कि यीशु मसीह का पैगाम लोगों तक ना पहुंचे, उन्हें गलत तालीमात की तरफ लेकर जा रहे हैं। और वो बाइबल मुकद्दस से हवाले निकाल कर एतराज करते हैं। और जो सबसे बड़ा एतराज ये करते हैं कि यीशु मसीह, एक केनानी औरत उसके पास आती है और यीशु मसीह उसको कहता है कि लड़कों की रोटियां कुत्तों को डाल देना रवा नहीं है। हाँ, ये बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है, हाँ ये बाइबल मुकद्दस के अंदर वाज़िह तौर पर लिखा है। और खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जुबान मुबारका से कहा है। अगर आप बाइबल मुकद्दस का मुताला करें तो लोग इतराज करते हैं, जी देखिए यहाँ भी इंजील को गलती लग रही है,
फनीके का जिक्र है, दूसरी जगह केनान का जिक्र है। तो ये तो दो अलग शख्सियतें हुई, ये तो दो अलग इलाका जात हुए। लेकिन बाइबल मुकद्दस के कारियों, बाइबल मुकद्दस को पढ़ने वालों और बाइबल मुकद्दस पर एतराज करने वालों, सुन लो, उस जमाने के अंदर सूर फनीके या केनानी को या केनान के इलाके को एक ही इलाका था और उसके दो नाम थे। जिस तरह आज हमारे पाकिस्तान के अंदर किसी वक्त लैलपुर कहा जाता था और आज वो क्या है, आज वो फैसलाबाद है। और अगर कोई पुराना शख्स उसे लैलपुर कहे तो बात ठीक है या गलत है? एक शख्स उसे अपनी जगह पर लैलपुर लिख रहा है, दूसरा शख्स उसको फैसलाबाद लिख रहा है, तो क्या ये दोनों एक है या दो है? क्या आज एक शख्स अपनी तहरीर में बरतानिया लिख रहा है, दूसरा शख्स उसको इंग्लैंड लिख रहा है, क्या ये दो है एक है? इसी तरह सूर फनीके और केनान दो नहीं बल्कि दोनों एक है। और जब यीशु मसीह वहां पर तबलीग करने के लिए गया तो कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है वो औरत खुदावंद यीशु मसीह के पास आई और आकर कहती है मेरे बेटे को शिफा दो, मेरी बेटी बीमार है उसे शिफा दो, मेरी बेटी बीमार हो चुकी है उसे शिफा की जरूरत है। कलाम मुकद्दस हमें फरमाता है यीशु मसीह ने उससे कहा लड़कों की